السلام علیکم. ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید. اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایک اور سیریز اس چینل پہ سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. اس میں بھی آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کافی انفارمیشن مل جائے گی، جس کا جو زوڈیک سائن ہے اس منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اپریل کے منتھ میں 5 پلینٹس ایک زوڈیک سائن میں موجود ہیں جو کہ آپ کے جس ہاؤس پر اثر ڈالیں گے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سارے پرابلمیٹک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جیسے اس وقت میں سن موجود ہے، مرکری موجود ہے، وینس موجود ہے، سیٹن موجود ہے، راہو موجود ہے. یہ پائسز میں موجود ہے اور یہ 14 اپریل تک کنڈیشن رہے گی. اس کے بعد سن کا ٹرانزٹ ہو جائے گا اور گریجولی تمام پلینٹس جو ہیں وہ اپنی اسپیس ایک ساتھ سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک یہ اکٹھے ہیں یہ نہ تو سارے بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، نہ تو بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے. یہ انڈیویجول شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ کریں، لیکن جب ان کا اکٹھا ہونا ہے تو یہ اس وقت میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، جن میں ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کا افیکٹ ہونا شامل ہے. فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، بیہیویئر کے ایشوز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگو، موڈ سوئنگز، انا کے مسئلے کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش کریں کہ اپنے بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں، بحث اور تکرار کو کنٹرول کریں، پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں اور خاص طور پر ایفرٹ کریں. اس وقت میں کریئر میں بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں سن کافی پاورفل پلینٹ ہے اور مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وینس بھی ریکٹوگریٹ ہے، 2 پلینٹس تو ریکٹوگریٹ ہے. اور اس وقت میں سیٹن سن کے ساتھ موجود ہے جو کہ کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. سن آلریڈی ایک پاورفل پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹن کا موجود ہونا بھی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو، معاملات کو ڈیلے کرنے کو اور بزنس میں ایشوز کریٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر لالچ کے چکر میں کوئی کام کیا گیا تو نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہیلتھ ایشوز میں اگر بیڈ ہیبٹس کو فوکس کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیپریکارن کوشش کریں یہ 5 پلینٹس آپ کے موڈ کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے ٹیمپرامنٹ کے ایشوز کو کسی حد تک انکریز نہ کریں. تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس وجہ سے آپ کے نزدیک پروفیشنل اسکل اور پرسنل لائف کسی حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک فیصلے بہتر بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ احتیاط کریں. اس وقت میں جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک ہیلتھ ایشوز کو کنٹرول کرنا بہتر ثابت ہوگا. اس وقت میں گلا خراب، شولڈر میں درد، کانوں میں درد، تو یہ آپ کی اپر پارٹ آف دی باڈی میں پین کی شکایت ہو سکتی ہے. تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. کچھ زیادہ مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ لیزی بھی ہو سکتے ہیں، کام نامکمل نہ رہ جائیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. لائف سٹائل کو، ڈائٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی. کندھوں میں کھچاؤ کچھ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، گردن میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سن، وینس اور مرکری اور سیٹن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہو، باڈی پین کچھ زیادہ بڑھ جائے، سر میں درد کی شکایت، انفیکشن، کوئی اریٹیشن. اگر کوئی مائنر انفیکشن ہے تو وہ میجر نہ بن جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اپنے ہیلتھ ایشوز کی طرف لازمی توجہ دیں کیونکہ یہ آپ کے کام کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کو کانوں کا کوئی مسئلہ تھا
تو وہ زیادہ انکریز نہ ہو جائے تو احتیاط کریں، دانتوں کا کوئی مسئلہ تھا تو مزید انکریز نہ ہو تو احتیاط کریں، اور اپنے پیاروں کی ہیلتھ کا بھی خاص طور پر خیال کریں کیونکہ آپ کے نزدیک کسی حد تک بیہیویئر کی ایشوز موجود ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت میں جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، تو اس وقت میں آپ کے نئے تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت کافی حد تک بہتر ہے، لیکن کوشش کریں ٹرسٹ کا فیکٹر رہے۔ اس وقت میں شک و شبہات کسی حد تک انکریز ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹیمپرامنٹ کے ایشوز موجود ہیں، انا کے مسئلے موجود ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ سنگل ہیں اور اس وقت میں اگر آپ ان میرڈ ہیں تو اچھے پرپوزل کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سپورٹیو انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے، اہم فیصلے بھی بہتر بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو پھر تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ٹیمپرامنٹ کے ایشوز کی وجہ سے اختلافات کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی میرڈ لائف کے اندر کچھ زیادہ اختلافات نہ بڑھے، کچھ زیادہ فاصلے نہ بڑھے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، اگر پہلے سے ہی کچھ ایشوز موجود ہیں تو وہ اب زیادہ پرابلم کریٹ نہ کریں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اپنے فیملی ممبرس کی ہیلتھ کا بھی لازمی خیال رکھیں۔ اس وقت میں وہ بھی کسی حد تک ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کے فیملی ایشوز میں کسی حد تک جھگڑے اور الفاظ کے غلط استعمال کی وجہ سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، اختلافات کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں، تو تنقید سے گریز کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک بحث اور تکرار کچھ زیادہ نہ بڑھ جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ حالت کسی حد تک 14 اپریل کے بعد کافی حد تک بہتر بن جائے گی، سوشل سرکل بہتر بن جائے گا، فیملی ایشوز بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی فیملی کو کسی حد تک فائنانس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں سے بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر کریں۔ اس وقت میں اگر آپ نے کسی اسکیم میں پیسے لگائے ہوئے تھے یا کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بھی بہتر بن سکتی ہے، لیکن اس وقت میں کوشش کرنی ہے کہ بیہیویئر کے ایشوز کو، ٹیمپرامنٹ کے ایشوز کو کنٹرول کریں۔ اس کی وجہ سے اختلافات کسی حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ یہ سٹارٹ آف دی منتھ میں کچھ ایشوز آ سکتے ہیں جو کہ مڈ آف دی اپریل تک رہ سکتے ہیں، تو اس وقت میں احتیاط کرنی ہے، بحث اور تکرار سے گریز کرنی ہے، الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھنا ہے، ٹیمپرامنٹ کے ایشوز کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہی آپ کی، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور جوائنٹ بزنس ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ ہے، اس میں بھی اختلافات کو بڑھا سکتا ہے۔ کسی کی مدد آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی لیکن وہ بھی مڈ آف دی منتھ کے بعد، لیکن سٹارٹ کا ٹائم پیریڈ پہلے 2-3 دن اور شروع میں تقریباً مڈ آف دی اپریل تک آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ جھگڑوں سے گریز کریں۔ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام چل رہا ہے تو اس میں لازمی کیئرفل رہیں، اس کے بعد کنڈیشن کسی حد تک بہتر بن سکتی ہے۔ کوئی نیا کام سٹارٹ کریں بہتر ثابت ہوگا کیونکہ سن کا ٹرانزٹ بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ اگر آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے اس میں بھی کافی حد تک بہتر بن جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، کوئی چیز بھی آپ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اس وقت میں مڈ آف دی اپریل تک کوشش کریں جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ کریں، جذبات میں آ کے کوئی فیصلے نہ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں۔ فائنانس بہتر تو رہے گا لیکن فیصلے آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ آپ کی لاجیکل تھنکنگ ضرور ہے لیکن ایموشنل سٹریس میں کافی حد تک غلط فیصلے کر سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کریئر میں بھی کچھ مسائل درپیش ہیں، آپ زیادہ قابل تو بن رہے ہوں گے لیکن لوگوں کی باتوں میں بھی اتنا ہی جلدی آ رہے ہوں گے، تو آپ کی اپنی آبزرویشن، آپ کا اپنا انالیسز شاید بہتر ثابت ہو، تو کوشش کریں بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں۔ کولیگس کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں 14 اپریل کے بعد، مڈ آف دی اپریل کے بعد آپ کے نزدیک کنڈیشن بہتر بن سکتی ہے، ریوارڈ بھی مل سکتا ہے، تعریف بھی بن سکتی ہے، اور اس وقت میں معاملات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے کریئر میں الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں، کیونکہ جہاں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، قابلیت میں اضافہ ہو رہا ہوگا، وہیں دوسری طرف لاپرواہی بھی بڑھ رہی ہوگی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کوئی اپرچونٹی بھی بہتر ثابت ہوگی لیکن بیہیویئر کے ایشوز کو لازمی کنٹرول کریں۔ اس وقت میں آپ کو مدد تو مل سکتی ہے لیکن لوگوں سے متاثر بھی کسی حد تک ہو سکتے ہیں۔ انا کے مسئلے، ایگو کے مسئلے، غصے کے مسئلے، یہ کچھ زیادہ آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے پرابلم کریٹ نہ کریں تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگرچہ شاید آپ کی شخصیت ایسی نہ ہو لیکن اس وقت میں جو پلانٹس کی کنڈیشن ہے
وہ بیہیویئر کے ایشوز، ٹیمپرامنٹ کے ایشوز کو، بحث جھگڑوں کو، تکرار کو کچھ زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی اس وقت میں۔ آپ کے کریئر، آپ کے فائنانس، آپ کے پرسنل پروفیشنل لائف میں آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے کوئی ایشو کریٹ نہ ہو، تو احتیاط کریں۔ روحانی تعلق آپ کا کافی حد تک سٹرونگ ہے اس وقت میں۔ اگر آپ مذہبی مقامات پر زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کا وجدان بھی کافی بہتر ہوگا، انالیسس بھی کافی بہتر ہوگا، لیکن وہیں دوسری طرف لاپرواہی بھی کسی حد تک بڑھ سکتی ہے۔ کچھ زیادہ تھکاوٹ کا احساس بھی ہو سکتا ہے، لیزی بھی کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسٹوڈنٹ ہے، لرننگ آپ کی بہتر بن سکتی ہے، رزلٹ آپ کا بہت بہتر بن سکتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ بھی آپ کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوگی، لیکن آپ نے اس وقت میں ورکنگ کرنی ہے تو اپنے بیہیویئر کے ایشوز پر، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، بحث اور تکرار سے گریز کرنا ہے، جذبات میں آ کے فوراً کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کی کوئی پارٹنرشپ چل رہی تھی اس کو کیئرفلی لے کے چلنا ہے۔ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے فائدے اور نقصانات لازمی دیکھیں۔ اس وقت میں انا کے مسئلوں میں آپ نے شامل نہیں ہونا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں 5 پلینٹس ایک ساتھ موجود ہوں گے تو وہ کسی حد تک ٹیمپرامنٹ کے ایشوز بڑھا سکتے ہیں، تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کی قابلیت میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن لاپرواہی میں غلط فیصلے نہ کریں، تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک فائنانس کی کنڈیشن تو بہتر بن سکتی ہے، ایکسپینسز بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ پہلے چل رہا تھا، کوئی ڈیل پہلے چل رہی تھی تو اس میں کچھ زیادہ مایوسی یا اختلافات نہ بڑھیں تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ نئے اور پرانے تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، اس وقت میں اچھے پرپوزل بھی کریٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کافی حد تک اچھا فیصلہ کریں گے، لیکن جذبات میں آ کے غلط فیصلہ نہ کریں۔ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی لرننگ بہتر بن سکتی ہے اس وقت میں۔ اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ابراڈ کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی اچھے ادارے میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آسانی کافی حد تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں یہ 5 پلینٹس کافی حد تک آسانی پیدا کر رہے ہوں گے، وہاں چیلنجز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کریں یا آپ کے نزدیک آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں، آپ کے فیصلے بہتر بنیں، آپ کا کوئی بزنس ہے وہ بہتر بنے، آپ کا کریئر بہتر بنے، آپ کے فیصلے بہتر بنے اور آپ کو فائدہ ملے۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ دحا کی تلاوت کر سکتے ہیں لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں، 4 کل لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اور جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں لازمی دیں۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔